ہوتا ہے انسان ارادہ کرے تو توسل کرے تو امام زمانہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ایک جوان کا واقعہ میں نے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ وہ پیرس کا واقعہ ہے تو اس لیے آپ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو فرانسی ہے سب کچھ۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا بس میں مشہد مقدس کی طرف، تو میں نے دیکھا اس کے لباس سے، اس کے بالوں سے بڑا اسٹائلش سا جوان تھا، لیکن وقت آیا نماز کا تو اس نے ایک دم بولا کہ میں اول ٹائم یعنی فرسٹ ٹائم میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ۔ تو جب اس نے بولا تو مجھے بڑا عجیب سا ہوا، بولیں گے یہ مطلب یہ نماز اس حلیے میں، یہ بھی دیکھیں میں بریکٹ میں آپ کو بتا دوں، بعض اوقات ہم دیندار لوگوں نے حلیے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ہمیں دور کر دیتے۔ آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے۔ آپ ایک شخص جو نائٹ میں یا کہیں پارٹی میں جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیوں مزہ آتا ہے اس کو؟ کیوں مزہ آتا ہے؟ جو ابھی جوان ہمارے کو کہتا ہے بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا پارٹی میں، آپ بولے مجھے تو مسجد میں بہت مزہ آیا، میں نے لذت محسوس کی۔ آپ اس لذت کو اپنے چہرے سے دکھائیں اسے۔ آپ دیندار اس کو دکھاتے ہیں یوں یوں یوں، وہ کہتا ہے ایسے دین کا کیا کریں گے بھائی؟ آپ خوش رہیں، آپ کا چہرہ، آپ تیار ہو کے آئیں، جیل لگا کے آئیں بالوں میں، خوشبو لگا کے آئیں، اچھی پرفیوم لگا کے آئیں، بولے بھائی میں بھی لذت لینے جا رہا ہوں، میں بھی انجوائے کرنے جا رہا ہوں مسجد میں درس میں۔ آپ جب آپ دیندار آدمی اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، وہ پارٹی میں جاتا ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے شوز پہنتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مسجد جا رہے ہیں ایسی جانے دو۔ تو آپ اور ہم لوگوں نے اصل میں دین کو خراب کیا ہے۔ دین خراب نہیں ہے عزیزان محترم، ہمارا حلیہ ہم نے ایسا بنایا، وہ دوسرا کہتا ہے ایسا کیا کریں گے؟ آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھا اپنے آپ کو اتنا ہائیلی بولے مجھے اتنا انجوائے ہوتا ہے، مجھے اتنا مزہ آتا ہے، وہ بھی مجبور ہو جائے گا، بولے گا یار یہ کون سی انجوائمنٹ ہے، میں بھی آؤں گا۔ آپ کریں، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، آپ اللہ کی طرف کھینچنے والے کو خوش ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، موٹیویٹ ہونا چاہیے عزیزان محترم، یہ ہمارا ہے۔ وہ جوان ایسے ہی تھا، بہرحال اس نے اپنے آپ کو تو مولانا کہ اللہ اس لباس میں نماز کی بات کرتا ہے، ہمارے بھی کو کہہ دیتے بولے یہ کہاں وہ کہاں، کیونکہ ضروری تھوڑی کہ شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے آدمی کتنا دیندار ہے، اصل میں دیندار تو آدمی دل میں ہوتا ہے اندر سے۔ وہ جوان کو جب اس نے دیکھا نماز تو اس نے بولا یہ کیا ہے، مجھے تمہارے ظاہر سے تو نہیں لگتا لیکن تم نماز اول وقت کی اتنی تمہاری تھرسٹ کہ میں نے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے فرانس میں پیرس میں پڑھتا تھا ڈگری کے لیے، لیکن کیونکہ پیرس کاسٹلی تھا تو میں تھوڑا سب عرب میں رہتا تھا، تھوڑا آگے، تو 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی بس کا ٹریول تھا۔ تو میرے فائنل ایگزامز تھے تو ایک ہی بس صبح جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر گئی، بس خراب ہو گئی۔ اب جب بس خراب ہو گئی تو ہم اترے اور ہم نے ہائی وے پہ دیکھا کہ شاید کسی کے ساتھ، کیونکہ اور بھی لوگ تھے جاتے تھے، لیکن کوئی گاڑی نہیں، کوئی کنونس نہیں۔ تو اب وہ بس والا جو ہے وہ بس صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر اس نے کچھ دیر بعد بولا کہ بھائی بس تو خراب ہے، ابھی کسی کو لانا پڑے گا صحیح کرنے کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، اور اگر میں ایگزامس میں نہیں پہنچتا تو میری جو 2 سال 4 سال کی جو ڈگری تھی وہ ضائع ہوتی۔ تو مجھے بڑا وہ ہوا، تو میں بیٹھ گیا روڈ پہ اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر میں نے امام زمانہ سے توسل کیا۔ میں نے کہا یا امام زمانہ، میں جب نہیں آیا تھا تو دین پہ، ریلیجن پہ عمل کرتا تھا، لیکن جب سے ادھر آیا تو آپ کو پتہ ہے پھر ماحول تو تھوڑا دین سے دور ہو گیا، نماز ویسے نہیں جیسے پہلے، مگر میں امام زمانہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ نماز ہمیشہ اول وقت فرسٹ ٹائم پڑھوں گا، میری مدد کیجیے۔ کہہ رہے یہ میں نے ابھی کہا تھا تو اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے بس والے کو بولا جاؤ بس سٹارٹ کرو، تو اس نے بولا نہیں، اس نے نہیں تم سٹارٹ کرو میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی کیا بس سٹارٹ ہو گئی تو سب بس میں بیٹھے، تو سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بیٹھا بس میں۔ جیسے ہی میں بس میں اوپر جانے لگا گیٹ سے تو وہ جو شخص تھا وہ میرے قریب سے گزرا، اس نے یہ کہا کہ جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تکبیر، اللہ اکبر۔
عزیزان محترم کہتا ہے میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا یہ تو میری دل کی بات تھی، اسے کیسے پتہ چلی؟ لیکن جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ کون تھا، وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ ہفتے میں 2 دن روایات کے مطابق ہمارے اعمال، ہمارے کام امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور بعض روایت تو کہتی ہیں صبح اور شام ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ امام کائنات کا امام ہے، امام سب امام دیکھ رہے ہیں امام کے پاس۔ اولیاء خدا ایسے تھے کہ جن کے پاس جاؤ تو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے تم کیا کر کے آئے، وہ تو امام زمانہ ہے۔ امام پہ معرفت رکھیں عزیزان محترم، امام کو اپنے دل سے پکاریں۔ جو بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اس پہ ایک تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ علامتیں، نشانیاں جو ہیں وہ ظہور کی وہ کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا سب علامتیں ایک ساتھ ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی۔ تو اس پر بہرحال میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرنی ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور، ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا، اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی یعنی جسٹس نہیں ہوگا، لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی، یہ سب ہوں گی۔ حتیٰ سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی، جو بھی انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں اس مشکلات سے نجات دیں۔ تو الظاہر دیکھنے میں سچویشن ابھی فی الحال ایسی ہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یقیناً ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے۔ ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے، لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں، کچھ علامتیں بعد میں ہوں، لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے۔ شرائط ظہور کی مہیا کرنا، ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فراہم کر سکیں۔ ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں، علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو 3 گروہ کے اندر آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 قسم کی علامتیں ہیں۔ پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہیں، یعنی ان کو مست ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں علامات کی، انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت اپنا ظہور سے پہلے اپنا تحقق یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی، اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہے۔ بعض علامتوں میں اسے، بعض روایات میں اس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض کے اندر جو ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے، یہ قبل موقع ہو سکتا ہے، ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو۔ دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے، یا وہ ظہور جو ہے وہ ابھی دور ہے اس سے، یعنی یہ علامت ہے، اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا، یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا، ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے، جس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی، جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گی،
یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے. کچھ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی تھی، کچھ علامتیں اور کچھ مولائے متقیان نے، ہم ان کی طرف بھی آج کی اس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے کہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے. اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی، جو ہے وومنز ہیں جو مینس کی طرح، فیمیل میل کی طرح لگنے لگیں گی، یہ ایک علامت ہے. لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے؟ جبکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے. خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائش سے اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں. اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح، وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے. یہ خوب ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ قریب کی ڈیفائن ہو، یہ علامت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو. دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں، جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور با تقویٰ پرہیزگار ہوگا، جس کے نفس زکیہ جسے کہا گیا، اس کا جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. خوب یہ علامت جو ہے یہ قریب میں سے ہے، یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، یعنی یا اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور. خوب یہ ایک حصہ ہے. ایک حصہ جو ہے وہ علامت، تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہم نے کیا کیا، یعنی وہ علامتیں جو مست ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں. تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں، اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب نہیں بتا رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے بہت عرصے کے بعد ہو. تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، جو سامنے ہوں اسی سے ہم اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو، تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراً کوئی چیز ہو، جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ ایک ظاہر ہے، صریح ہے، واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر روایات میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کریں گے. لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا؟ روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا میں ایک گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے. تو آیا اس دور کے اندر جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان حالات میں یہ لاجیکلی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے. ظاہراً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا. دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے، پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں اور واضح بھی ہیں، یعنی یہی انٹرنیٹ اور ٹی وی کہ جہاں پر اس کے ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا، اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں یہ سب بھی جو ہے وہ ہے. پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، مثال کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف. جو آپ دیکھیں غلط بیانیاں، پروپوگنڈے، جھوٹ اور جو پلاننگ ہے خاص طور پہ، اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و ہراس کو پھیلا دینا، اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہیں پوری دنیا سے ہمیں نہیں پتہ ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہاں پر حالات کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں پر کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. خوف و ہراس پھیلا دینا، خوب اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بھی ایز اے دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے. وہ یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ پارٹس ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے.
تو یعنی اگر ہم یوں دیکھ لیں تو 6 کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ہیں سائنس آف ظہور کہ جس پر ہم روایتوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بعض روایتیں جو بہت بعید کی ہیں، کیا وہ ابھی ہو گئی ہیں؟ جو ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، مسلسل ہم جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں آن لائن لائیو پروگرامس کے اندر کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا اور آگے بھی ہوگا۔ سچویشن یہ ہے کہ کیا ہم خود ریڈی ہیں کہ نہیں ریڈی ہیں، ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ روایات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو بہت نیئر ظہور کو ڈیفائن کر رہی ہیں، اور وہ جب ہوں گی تو یقیناً جو ہے وہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ہر چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ بغیر ایک تو اس کو کسی لاجیکل ریزن ہے یا مستند روایت ہے نہیں ہے، کوئی گفتگو اچھی بات ہے، استغاثہ کریں، دعائیں پڑھیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ایام میں ہم دعائیں کریں اور مل کر دعائیں کریں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہر شخص اپنے طرف سے بیٹھا ہوا کوئی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کرے اور بیٹھے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں اور یوں کریں، اور جس طرح ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے اس وائرس کے بعد اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی تجاویز پیش کر رہا ہے۔ بہتر ہے جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ورنہ ہوتا ہے کہ جب کلسٹر آف انفارمیشن آتی ہے تو ہم کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم ایک کلسٹر آف انفارمیشن کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور وہ رہ جاتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان ہے، بہترین دعا مناجات شعبانیہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس میں دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر فراز میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میری موت جو ہے وہ میرے قریب پہنچ چکی ہے، مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے قریب ہونے نہیں دیا، تو میں انہی گناہوں کے اقرار کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے وہ رحم کر، مجھ پہ معاف فرما۔ تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اور وہ دعائیں جو میں پہلے کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، جیسے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے اس کو پڑھیں، دعائے نور کو پڑھیں، زیارت عاشورہ، حدیث کسا، دعائے توسل، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خوب یہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس مستند ہیں ہم ان کو پڑھیں، نہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنائیں اور شروع کر دیں۔ بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، اور امام صادق سے یہ روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علامات ظہور کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو رسول خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 72 علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، 72 علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی ساسا بن سوہان کو جو ہے وہ تقریباً 40 علامتوں کو ایک خطبے کے اندر بحر الانوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کافی چیزیں جو ہے وہ ان میں کامن ہے، میں کچھ کی گفتگو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ ہم ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے، کب ہے، اس کے لیے ہم کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے۔ ہم ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ کروا رہی ہے۔ کہ میں آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے تو جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے تو گاڑیوں پہ جاتے تھے، کام قافلہ کر کے بائی روڈ حج پہ جاتے تھے، تو ایران، عراق، اردن اسی طرح ہوتے ہوتے پہنچتے تھے سعودی عرب۔ پھر ہم نے حج کیا، واپسی پر ہماری بس تھی جس کو ہم ایران جانا چاہتے تھے، لیکن ان سب بس والوں کو پتہ تھا یہ شیعہ ہے، تو لہٰذا یہ بسیں ہمیں راستہ نہیں دیتی تھی، آگے بھی بسیں پیچھے بھی بسیں، تو ہمارا ڈرائیور تنگ آ گیا کیونکہ دھوڑ مٹی صحرا اور یہ بسیں آگے چل رہی ہیں، کبھی ہمیں راستہ نہیں دے رہی تھی۔
چلتے چلتے اس ڈرائیور نے اپنی بس کو صحرا میں اتارا، کہا کہ اب یہاں سے کچے سے جاتا ہوں، آگے جا کے پھر روڈ پہ چڑھ جاؤں گا، ان کے آگے آ جاؤں گا، لہٰذا اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کہ اس نے اپنی بس کو اتارا اور کافی دیر تک اس کچے میں چلا، اس صحرا کی مٹی میں گاڑی کو چلیں، روڈ سے نیچے اترا، اور اس کے بعد یہ جب گاڑی کو روڈ پہ لانا چاہتا تھا، اسے روڈ نہیں مل رہا تھا، مٹی دھول اتنی زیادہ تھی، کئی بہت آگے گیا لیکن اس کو روڈ نہیں ملی۔ یہ پھر اس نے لیفٹ پہ لیا، روڈ نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 15 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، پھر 15 کلومیٹر پیچھے آتے ہیں، یہ بھی کیا، پھر بھی روڈ نہیں ملا۔ اب ہم سمجھ گئے کہ ہم صحرا میں گم ہو گئے۔ اور صحرائے عربستان اور اردن، آپ کو پتا ہے جب عراق سے اردن جاتے ہیں پورا یہ صحرائی موسم ہے، یا اردن سے جب عراق آتے ہیں یا کویت سے جب آپ عراق آتے ہیں تو ہم پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں، یہاں تک کہ شام ڈھل گئے۔ اب پچھلے زمانے کی گاڑیاں پانی پر ان چیزوں پہ چلتی تھی، پانی بھی ختم ہو گئے، رات گزری، پھر صبح ہوئی، پھر ہم نے وہی کیا اندازے کے مطابق، بھائی 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ، 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ، لیکن چل چل کے اب گاڑی بھی جواب دے گئی، اس کا پانی بھی ختم ہو گیا، اس کے اندر جو انرجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب لہٰذا ہمارے پاس بھی کھانا تھوڑا تھا، ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا، دوسری رات پڑ گئی۔ اب یہ شام ہونے کو ہے، کہا کہ اب سب رو رہے، اے خدا اس طرح موت آئے گی کہ ہم صحرا میں مر جائیں گے، نہ کسی کو ہمارا جسم ملے گا، کون غسل دے گا، کون کفن دے گا، یعنی ہمارے جسموں کو صحرا کے حیوانات کھا لیں گے، کیا ہوگا؟ اتنے میں کیونکہ شیعہ تھے، امام زمانہ پر عقیدہ اور بلیو تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، استغاثہ کیا اپنے آقا امام زمانہ سے، اور انہوں نے منت مانی کہ اے خدا اگر ہماری مدد ہو گئی، جس کے پاس اس پورے قافلے میں جتنا پیسہ ہے وہ نجف جا کے نظر کر دے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ کافی رو ہی رہے تھے تو قافلے سالار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اچانک ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی اور مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اتنے میں نے پتھر پھنس کے پیچھے گیا اور وہاں پہ میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا، جس طرح کسی کا دل ٹوٹ جائے اور انسان ضبط نہیں کر پاتا، یہ میری کیفیت طاری تھی، اور میں نے امام کو بلانا شروع کیا، مولا ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کا قافلہ لایا ہوں، کیا ہوگا اگر یہ لوگ یہاں پہ مر گئے؟ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک دور سے ایک گھوڑے سوار عرب آ رہا تھا، اس نے کہا شیخ گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں۔ کہ وہ میرے قریب آیا عرب، اور اس نے کہا کہ شیخ رو کیوں رہا ہے؟ کہ راستہ گم ہو گیا ہے، کہ اب اس راستے سے جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد تم اردن کے روڈ پر اور اردن کے بارڈر پر پہنچ جاؤ۔ اس لیے لوگوں کو آپ کو خوشخبری ہے، یہ عرب آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ راستہ آدھے گھنٹے لے کر جاؤ اور تمہیں بارڈر مل جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں اب ڈرائیور پہ بھروسہ نہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو اس عرب کو کہیے ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں راستہ دکھلائے۔ اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں شیخ اس راستے سے جاؤ، مل جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ شاید نہ مانے، آپ اس کو پیسے دو۔ سب نے رومال نکالا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور اس نے کہا کہ اے عرب یہ پیسے لے لو، ہمیں راستہ بتلا دو۔ اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں بھائی یہی راستہ ہے، جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ یہ کہ ایرانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیب میں قرآن تھی، میں نے قرآن نکالا، میں نے کہا علیک بالقرآن، آپ کو قرآن کا واسطہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ کہ فوراً اس عرب نے کہا کہ شیخ لا تحلف بالقرآن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، اتنی آسانی سے تو قسم کھا لیتا ہے، قسم نہ کھایا کر، لیکن کیوں کہ تو نے ہمیں قرآن کی قسم دی ہے اور ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ سب کو کہا بیٹھ جاؤ گاڑی پر، کہ ہم گاڑی پہ بیٹھے، ڈرائیور نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، گاڑی چلنے لگی۔ اب یہ بھول گئے کہ اس گاڑی میں پانی نہیں تھا، اس گاڑی میں کوئی فیول نہیں تھا، یہ گاڑی چلی تو کیسے چلی، چلنے لگی اور سفر طے کرنے لگے۔ اچانک نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ شیخ گاڑی کو روک، وقت نماز ہے۔ ہم نے کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا،
کہ وہ نیچے نکلے، ایک صحرائی پتھر تھا اس کے پیچھے گئے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ شیخ اس پتھر کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ پانی موجود ہے، تم سب لوگ وضو کرو اور اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر دو تاکہ سفر میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس صحرا میں پانی کہاں سے آیا، ہم سب گئے، ہم نے وضو کیا، پینے کے لیے پانی بھرا، اتنا گوارا پانی تھا، نماز پڑھی اور اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر گاڑی چلنے لگی۔ اب ہم نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ شیخ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس عرب نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا جب وقت ہوگا تو میں اپنے وقت پہ کھانا کھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اسی گاڑی میں جب وقت افطار بھی ہوا، میرے پاس رومال تھا، میں نے کھانا پیش کیا۔ اس عرب نے کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھاتا۔ کہتا اس رومال میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جو روٹی میری زمین کی گندم سے بنی تھی۔ اس نے کہا ہم یہ ٹکڑا رکھ لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں کہا ہے جب وقت آئے گا ہم یہ کھا لیں گے۔ اب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ تم ایران کے فلاں شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے فلاں شہر میں فلاں جو عالم دین خطیب آئے اس کی مجلسیں ہمیں بہت پسند ہے، وہ بہت اچھا ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ فرمائے وہ کون تھے؟ وہ آیت اللہ وحید خراسانی تھے۔ تو میں نے کہا آپ وحید کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ عالم کا نام احترام سے لیا کر، لقب سے لیا کر، کبھی روکھا نام نہ دیا کر۔ آج کل لوگ جو علماء کی بہترامی، مراجع کی بہترامی کرتے آئے، یہ ضرب لگا رہے ہیں امام زمانہ کے فرمان پر۔ فرمائے جو ہمارا ذکر کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، آغا وحید خراسانی کی تائید کی اور کسی اور مجتہد کا لیا کہ وہ بھی آپ کا بہت اچھا مجتہد ہے۔ اتنے میں مسائل پوچھتا رہا، مسائل بتاتے رہے، کہتا راستہ قریب آنے لگا اور انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پورے قافلے کے لوگوں نے ایک منت مانی، ان کو کہنا یہ منت نجف میں پوری نہیں کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ انہوں نے منت مانی، ہم سارا پیسہ نجف میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر تم نے پیسہ خرچ کیا تو آگے تمہیں مسائل پیش ہوں گے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنی منت کو ایران میں جا کر پورا کرنا۔ اب کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے منت کی ہوئی ہے۔ اتنے میں گاڑی بارڈر، اردن کے بارڈر پہ پہنچی، رات کا وقت ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی، آپ رک جائیے، صبح ہم آپ کو خود آپ کی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور بھی بہت سارے اتنے آئے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا اتنا کہنا تھا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اب میرے ذہن میں بات آئی، ارے اسے کیسے پتا چلا ہم نے منت مانی تھی؟ ارے اس گاڑی میں تو فیول نہیں تھا، وضو کے لیے اس نے چشمے کا پانی کیسے جاری کیا؟ پھر مجھے پتا چلا اس نے وہ روٹی نہیں کھائی تھی، صرف وہ روٹی کھائی تھی جو میری زمین کی گندم سے بنی تھی۔ یعنی یہ وقت کے امام ہیں، اپنے اشاروں سے بتاتے ہیں کہ شیعہ کا اخلاق کیا ہوتا ہے، شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر تو خلوص دل سے اپنے مولا کا آواز دے، مولا یقیناً انسان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد کہ وہ تو سیدھا سادھا مدینہ تھا، ان کے مسائل ہی کم تھے، تو سن 11 ہجری تک رسول نے جو دیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب جب بڑھے گا مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا جغرافیہ جب بڑھے گا تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے، تو اب سن 11 ہجری کے بعد کرو گے کیا؟ کہا بھئی اب سنت تو ختم ہو گئی، اب اپنی عقل سے کام لیں گے، اس کا نام ہے قیاس۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بڑے عجیب نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، یہ موضوعات ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، تو کیا ہوا کہ جب سن 11 ہجری پر سنت ختم ہو گئی اور مسئلے باقی ہیں، مسائل تو پیدا ہوں گے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم اپنی عقل سے حل کریں گے، اور اس عقل سے حل کرنے کا نام ہے قیاس۔ لیکن ہماری فقہ میں قیاس داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمارے یہاں سنت کا دروازہ سن 11 ہجری پہ بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد 12 افراد اور بھی آئے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد۔ پہنچ گئی بات؟ بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، اب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت میں عرض کروں۔ اب قیاس آیا ایک طرف، اب 12 کی ضرورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہہ رہے تھے 12 کی ضرورت کیا، رسول آ گیا۔ بھائی ہمیں سنت چاہیے، اور ہمیں کتاب میں لکھی ہوئی سنت نہیں چاہیے۔ خدا معلوم کون جھوٹا ہو کون سچا ہو۔ سنو گے سنو گے، صحاح ستہ کی روایت ہے، 6 بڑی کتابوں کی روایت ہے کہ میرے نبی نے کہا کثرا علی الکذابہ۔ آج کل بڑے کذاب، بڑے جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں جو میری طرف حدیثوں کو گاڑ کے منسوب کرتے ہیں۔
तो ज़माने रसूल में गढ़ने वाले थे, किसको अच्छा समझे किसको ना समझे। अब ये गुफ्तगू बहुत तवील हो गई, लेकिन इस मरहले पर रोक रहा हूं। देखो क़ियास आ गया ना, हमारे यहाँ नहीं आया और खुदा की कसम नहीं आ सकता। अब वहां सुन्नत रुक गई रसूल पर, यहां सुन्नत आई 12वें तक। यही तो हुआ ना, यही वजह है। मैं हदीसों के अगर आदाद शुमार तुम्हें बताने लगूं हैरान हो जाओगे। बस एक किताब के सुन लो, एक किताब, बड़ी किताब, आलम इस्लाम की बड़ी किताब, उसमें रवायात हैं 7000 और अगर मुकर्रर रिवायतों को निकाल दो तो 4000। और हमारी एक किताब, बड़ी किताब, काफी, रिवायात 17000। बढ़ गई या नहीं भाई? तवज्जो रहे, बढ़ गई तो हमें क़ियास की जरूरत नहीं है। कहने लगे क़ियास के बगैर काम कैसे चलेगा। अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े, आए, हज किया, मदीने आए, कब्र रसूल की ज़ियारत की, सोचा कि फर्जंद रसूल जिंदा है। इमाम जाफ़र सादिक आए, इमाम की खिदमत में एक बहुत बड़ा मजमा था, कुछ लोग वहाँ पहचानने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने जगह खाली की, वो तशरीफ़ फरमा हुए। इमाम ने जो देखा कि बड़ा एहतराम हो रहा है, कहा कि भाई ये कौन है? कहा ये अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह हैं। इमाम ने करीब बुलाया, मोहब्बत से बिठाया, कहा कि आप सबसे बड़े फ़कीह हैं तो फतवा कैसे देते हैं? कहा बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से। कहा अगर किताब खुदा में न मिले, न हो नहीं, न मिले। कहा अगर किताब खुदा में न मिले तो क्या करोगे? कहा बे सुन्नत रसूल ही, मैं रसूल की सुन्नत पे अमल करूंगा और उससे फतवा लूंगा। कहा अगर सुन्नत रसूल में भी न मिले तो कहा कि मैं क़ियास करूंगा। तो बेख्तियार इमाम ने फरमाया, दी सुनो, मेरे इस जुमले को याद रखना, दीनुल्लाह ला युसाबो बिलउक़ूल, अल्लाह का दीन तुम्हारी नाक़िस अक्लों से नापा नहीं जा सकता। अल्लाह का दीन तुम्हारी नाक़िस अक्लों से नापा नहीं जा सकता। कहने लगे फर्जंद रसूल, फिर अल्लाह ने अक्ल हमें क्यों दी? बस सवाल तो माकूल है, जेन्युइन है। उनका अच्छा, अगर अक्ल से नपता है अल्लाह का दीन तो मैं छोटा सा मसला पूछता हूँ, ये बताओ कि नमाज बड़ी इबादत या रोज़ा? कहा फर्जंद रसूल नमाज बहुत बड़ी। कहा औरत पर हर महीने कुछ दिन ऐसे आते हैं जब नमाज साकित हो जाती है, रोज़ा साकित हो जाता है, लेकिन वो दिन गुजरने के बाद नमाज की कज़ा नहीं होती, रोज़े की कज़ा वाजिब है। तो कौन सी इबादत बड़ी थी? कहा फर्जंद रसूल नमाज। कहा उसकी अदा भी गई, कज़ा भी गई। रोज़ा छोटी इबादत थी, उसकी कज़ा वाजिब, तो भाई बड़ी इबादत की कज़ा वाजिब होनी चाहिए थी ना। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल ये तो समझ में नहीं आया। कहा फर्जंद रसूल ये तो समझ में नहीं आया। कहा अगर नहीं समझो तो अब समझ लो। भाई देखो, नमाज वो इबादत है कि अगर औरत पर कज़ा वाजिब कर दी जाती तो नमाज पढ़ते वक्त कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, न बच्चे को खिला सकती है, न खाना पका सकती है, न घर को साफ कर सकती है। नमाज के वक्त में तो नमाज ही पढ़ेगी। इसलिए हर महीने में ये प्रॉब्लम बन जाती कि इतने दिन की कज़ा वो करे और उस दिन की भी नमाज पढ़े, ठीक है ना। और रोज़ा वो इबादत है कि रोज़ा रखकर बच्चे को खिला भी सकती है, काम भी कर सकती है, खाना भी पका सकती है। कहा भाई अच्छा, अब वो फ़क़ीह है वक्त। देखो अगर रूहें सईद हो और ज़मीर साले हो तो इंसान कैसे कबूल करता है। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल ये तो वाकई आज समझ में आया है, आज, ठीक। कहा अच्छा ये बताओ कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है? कहा फर्जंद रसूल सब जानते हैं कि कत्ल बड़ा जुर्म है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए कितने गवाह? कहा 4। कहा जो बड़ा जुर्म है उसके लिए गवाह 2, जो छोटा जुर्म है उसके लिए गवाह 4। ये हुआ क्या? देखो खुद इमाम ने उन मोहतरम फ़कीह की ज़बान से एतराफ़ करवाया है। कहा बताओ कत्ल बड़ा जुर्म या बदकारी बड़ा जुर्म? कहा फर्जंद रसूल कत्ल बड़ा जुर्म है। कुरान ने क्या तफसील से बात की है, बदकारी उससे छोटा है, बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन उससे छोटा है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए? कहा 4। कहा छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह, बड़े जुर्म के लिए 2। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल ये भी समझ में नहीं आया।
फर्जंद रसूल, यह भी समझ में नहीं आया, आप अगर बतला दें तो समझ में आ जाए। कहा भाई बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, कत्ल में मुजरिम एक है, कत्ल में मुजरिम एक है, इसलिए गवाह दो, बदकारी में मुजरिम दो है, इसलिए गवाह चार। भाई देख रहे हो। कहा फर्जंद रसूल, ये बात भी समझ में आपने समझाई तो आ गई। तो कहा भाई अगर दीन अक्लों से समझा भी जाता है तो तुम्हारी अक्लों से नहीं, हमारी अक्लों से। कहा भाई अब तक तो मैं फिक़ही मसले पूछ रहा था, बस इतना बता दो वो बात कौन सी है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान, वो क्या है? कहा फर्जंद रसूल, ये तो अजीब सवाल है कि वो बात क्या है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान। ये आपने क्या पूछ लिया? क्या आपने कलमा भी भूल गए? ला इलाहा मुकम्मल कुफ्र इल्लल्लाह मुकम्मल ईमान। लेकिन देखो ये जो 12वां है ना, जिसकी गैबत पे हमने गुफ्तगू की, कल फलसफे गैबत पे बात की थी, ये कभी कभी नजर आता रहा है, जैसा कि मैं कल कह रहा था, ताकि रिकॉर्ड बन जाए। और ये आखिरी जुमले सुनो, और अब तो मसाइब की तफसील का भी वक्त नहीं है। जहां तक तो मैं ले आया हूं ना, वो मरहला बड़ा अजीब है। अल मुक्तफी बिल्लाह बनी अब्बास का खलीफा है। उसके दौर में सैलाब आया शहर मक्का में, खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गईं और हजर असवद गिर पड़ा। और उस वक्त यह तय हुआ कि खाने काबा को दोबारा तामीर किया जाएगा और हजर असवद को नस्ब किया जाएगा। अबुल क़स्म जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने कौलवै कुम के एक आलिम हैं और मासूमीन के रावी भी हैं। उन तक जब यह खबर गई कि हजर असवद नस्ब होगा, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि हजर असवद को मासूम के अलावा कोई नस्ब नहीं कर सकता। ठीक है ना? अच्छा भाई अब यहां रोक दो। तुम्हें याद है कि मक्के में सैलाब आया था, मैंने किसी दिन इशारतन बयान भी किया। मक्के में सैलाब आया, दीवारें मुनहदिम हो गई, हजर असवद गिर पड़ा और अरबों ने चाहा कि उसे नस्ब करे, वो नस्ब न हुआ। फिर पैगंबर अकरम से दरखास्त की गई और पैगंबर अकरम ने उसे चादर में रखा, कबीलों से कहा इसे उठाओ, और अपने हाथों से नस्ब किया, वो नस्ब हो गया। मशहूर वाक़या है। अच्छा फिर दूसरी मरतबा, यूं तो हजर असवद कई मरतबा गिरा है, तो एक बड़े वाक़या सुना रहा हूं। यजीद ने खाने काबा पर मिनजनीर से हमला करवाया था। मैं बहुत सीधी, बहुत सामने की बातें करता। अच्छा भाई तो मिनजनीर से हमला करवाया यजीद ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की खिलाफत कायम थी मक्के में और खाने काबा मुनहदिम हो गया। और जब तामीर किया गया असर नौ बाद में, तो जब भी हजर असवद को उठाकर रखने की कोशिश की, जमीन पर गिर पड़ा। लोग परेशान हो गए। कोई बूढ़ा बोला कि यह टिकेगा अगर अपनी जगह पर तो 10 से इसमत से टिकेगा। बुलाओ सैयद सज्जाद को, बुलाओ। सैयद सज्जाद आए और आने के बाद उन्होंने हजर असवद को उठाया, उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। ये तारीखी वाक़यात हैं, अपने घर की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब ज़माने गुजरते रहे। सन 337 ईस्वी मुक्तफ़ी बिल्लाह की हुकूमत है, और मुक्तफ़ी बिल्लाह की हुकूमत में करामता किरमिती एक कौम थी। वो आकर मक्के पे हमला करके हजर असवद उखाड़ के ले गई। बाद में मुसलमानों ने किरमितियों पे हमला किया, उन्हें बहरान के करीब शिकस्त फाश दी, हजर असवद को वापस लाए। यह है ज़माना सन 337 ईस्वी का। और लाकर उसे नस्ब करना चाह रहे हैं। ऐलान हो गया कि फला दिन हजर असवद को नस्ब किया जाएगा। सन 337 ईस्वी वो मोहम्मद जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने कौलवै इमाम का रावी जो कुम में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में आया कि फला दिन हजर असवद नस्ब होने वाला है। जो नस्ब कर दे वही जमाने का इमाम है। अच्छा अब ये सिचुएशन जहन में है कि सन 255 हिजरी मेरे 12वें इमाम की विलादत का सन। आठ रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को 11वें इमाम की शहादत, और सन 260 हिजरी की 9 रबीउल अव्वल मेरे 12वें इमाम की इमामत का पहला दिन। 1
اب ظاہر ہے کہ بزرگ تو جانتے ہیں، یہ تو میں نوجوانوں تک کچھ معلومات عامہ پہنچا رہا ہوں. ہو گئی بات. سن 260 جب سے امامت کا آغاز ہوا نا، وہ پیریڈ کہلاتا ہے 74-75 سال کا غیبت صغریٰ. تو 260 سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ، اس میں 90 اربات ہے. کبھی پھر صحیح خدا کی قسم موقع نہیں ہوتا کہ اس شہزادے کا تذکرہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، موقع نہیں ہوتا. لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ، چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ بس، بہت چھوٹا سا واقعہ. تو سن 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز، کہ اب کوئی ملے گا نہیں. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 337 ہجری کا. 29 30 31 32 33 34 35 36 37. میں نے چونکہ 29 کو شامل کر لیا تو یہ 9 سال بنے. 8 سال بعد غیبت کبریٰ کے 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. جعفر ابن محمد ابن قولویہ چلا قم سے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہوا غیبت کبریٰ کے 8 سال کے بعد. ٹھیک. اور وہ شخص جس کے دست مطہر سے حجر اسود نصب ہو جائے گا، میں اس کا دامن تھام لوں گا. وہی یہ زمانے کا امام. وہ چلا قم سے بغداد آیا، بغداد میں بیمار ہوا اور اتنا بیمار کہ صاحب فراش ہو گیا. جعفر ابن محمد ابن قولویہ، یہ سن یاد رکھنا، 337. ٹھیک. اتنا بیمار ہوا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہ وقت تو ضائع ہو جائے گا اور حجر اسود کی تنصیب کا دن قریب آ گیا ہے. اس نے ایک شخص کو بلایا، اس کا نام ہے ابن ہشام. تاریخ نے لکھا ابن ہشام. اسے ایک خط دیا کہ جو شخص حجر اسود کو نصب کرے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا. اس میں لکھا، فرزند رسول، آپ پر اللہ کا سلام ہو. میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا لیکن بیمار ہو گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اس بیماری سے بچ گیا تو کتنے سال زندہ رہوں گا. بس کہا یہ اس شخص کو دینا جو حجر اسود کو نصب کر دے، اور اس کا جواب لے آنا. ابن ہشام چلا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں حجر اسود نصب ہونے والا تھا. اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے اراکین سلطنت وہ جاتے ہیں باوضو غسل کر کے اور حجر اسود کو رکھتے وہ گر پڑتا ہے. اور ایک مجمع میں ایک حیرانی کا عالم ہے کہ بھئی کیسے نصب ہوگا. مجمع ابھی داہنے بائیں دیکھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مجمع کے اندر سے نکلا، آگے بڑھا، داہنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا، اسے نصب کیا اور واپس چلا. راوی کہتا ہے کہ مجمع اس واقعے سے اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ خوشیوں میں مبہوت ہو کے رہ گیا اور لوگوں کی نگاہ اس جوان پہ نہیں پڑی. وہ جوان چلا، ابن ہشام اس کے پیچھے دوڑا. مجمع سے وہ جوان نکلا. ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ بہت آہستہ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا تھا اس تک. میں نے پکار کے کہا، بھائی اپنا ہاتھ تو لے لے. وہ جوان رکا، کہنے لگا، جعفر ابن محمد کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اس مرض میں تمہاری موت نہیں ہے اور ابھی 30 سال اور زندہ رہو گے. اس نے آ کے جب پیغام دیا ہے تو اسی دن جعفر ابن محمد ابن قولویہ صحیح و سالم ہوئے اور 30 سال تک زندہ رہے. سن 367 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو خود اپنی کتاب میں لکھا. تو یاد رکھنا کہ دنیا والے لاوارث ہوں تو ہوں، تم لاوارث نہیں ہو، تم لاوارث نہیں ہو. اس کا ایک کام سمجھ میں آ گیا، وہ تم میں سے ایک ایک پہ نگاہ رکھتا ہے. غیبت میں اس کے کام کیا ہیں؟ بہت ہیں. اگر گنانے بیٹھ جاؤں تو مہلت نہیں ملے گی، لیکن 2-3 موٹے موٹے کام سنتے جاؤ. غیبت میں وہ تم میں سے ایک ایک پہ نگاہ رکھتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تمہارے مسئلوں کو حل کرتا ہے. غیبت میں اس کا ایک فریضہ یہ ہے، اور غیبت میں اس کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے. اور تیسرا فریضہ سنو گے غیبت میں، اپنے جد پر گریہ کر رہا ہے.